جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ نامزد چیف جسٹس بھی ہیں، ان کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا اس بینچ کے اوپر، اور اس کے ساتھ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ سے الگ ہو گئے ہیں، اور اعتراض اٹھانے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ سے الگ ہو گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بینچ بھی اب ٹوٹ جائے گا۔ اہم خبر ہے، فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف درخواستیں ہیں، اس پر یہ بینچ تشکیل دیا گیا تھا، اور آج جب سماعت شروع ہوئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کل شام میں ہی پتہ چلا کہ مجھے بینچ کا حصہ بنایا گیا ہے، اور یہ اعتراض اٹھایا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے۔ انہوں نے یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ جو بینچ تشکیل دینا ہے وہ چیف جسٹس کے ساتھ دو سینئر جو ججز ہیں وہ یہ بینچ تشکیل دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بینچ بنے گا، لیکن اس پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا۔ اس پر اعتراض اٹھایا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور اس کے بعد وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے ہیں۔ اور فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف درخواستیں ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 9 رکنی بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھایا، ریمارکس دیے۔ رات 8 بجے پتہ چلا کہ مجھے بینچ میں شامل کیا گیا ہے۔ سماعت شروع ہوتے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل کو روسٹرم پر بلا لیا، اور اعتراض اٹھانے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ سے الگ ہو گئے ہیں، اور اب جو بینچ ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف درخواستیں ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 9 رکنی بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا ہے، اور سماعت شروع ہوتے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل کو روسٹرم پر بلا لیا ہے۔ غلام مرتضیٰ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں۔ غلام مرتضیٰ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ الگ ہو گئے ہیں بینچ سے پھر؟ غلام مرتضیٰ، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ سے الگ ہو گئے ہیں اور کیا اطلاعات ہیں؟ بینچ ٹوٹ گیا کیا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے اپنے جو گزارشات تھیں وہ گوش گزار کی ہیں بینچ کے روبرو بھی، اور اٹارنی جنرل کو بھی بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 اپریل 2023 کو میں نے ایک نوٹ لکھا تھا، یہ نوٹ بھی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا۔ چیف جسٹس نے 16 مئی کو مجھ سے دریافت کیا کہ میں چیمبر ورک ہی کروں گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے چیمبر ورک کے مامور تھا، اور آج وہاں سے اٹھا کر یہاں لگا دیا گیا۔ انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی کہ جو قانون سازی ہے وہ اجازت نہیں دیتی کہ چیف جسٹس آف پاکستان بینچ کی تشکیل کریں، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا، اور میں اس بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتاب دیال کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ ہے جو یہ سماعت کر رہا تھا۔ جو فوجی عدالتیں ہیں ان کی اس میں شہریوں کے حوالے سے، شہریوں کے مقدمات کی سماعت کے حوالے سے یہ درخواست تھی۔ مختلف درخواست گزاروں نے یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ جو ہے وہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک سرکلر جاری کر کے اس آرڈر کو نظر انداز کیا گیا تھا جو میں نے جاری کیا تھا 15 مارچ کو از خود نوٹس پر نمبر 4 لگا، جس بینچ کی صدارت میں خود کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے عدالتی حکم کا ایک جملہ پڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب دل چاہے بینچ جو ہیں وہ اس طرح سے بنا لیے جائیں، اور جب دل چاہے وہ اپنی مرضی سے یعنی کہ بینچ کی کمپوزیشن کر دی جائے۔ انہوں نے کہا جب قانون موجود ہے، جب نیا قانون بن گیا ہے تو بینچ کی تشکیل بھی نئے قانون کے مطابق ہی ہونی چاہیے تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور انہوں نے علیحدگی اختیار کی ہے۔ جسٹس طارق مسعود جو ہیں انہوں نے بھی معذرت کی ہے۔ یہی ان کی فارمولیشنز ہیں، یہی ان کے اعتراض ہیں، اور یہ بینچ جو ہے اب ٹوٹ گیا۔ 2 معزز جج صاحبان جس میں یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ دیگر کچھ ججز نے بھی اعتراض اٹھایا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، جسٹس طارق مسعود جو ہیں جو بینچ کے معزز رکن تھے، انہوں نے بھی اسی چیزوں کو جو ہائی لائٹ کی گئی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، انہی چیزوں کو انہوں نے بھی اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی بننی چاہیے تھی، اور کمیٹی کے اندر ڈسکس ہوتا تو بہتر تھا، اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان اس جو بینچ بناتے، تو بینچ کی کمپوزیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ پروسیجر جو بل ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ کوئی من مانی تو نہیں کی جا سکتی ہے کسی بھی لحاظ سے۔ اس سے پہلے بھی ان کی یہ گزارشات مختلف کیسز میں
اور ان کے مختلف کیسز میں ریمارکس کے طور پہ بھی ان کے چیزیں سامنے آتی رہی ہیں، جن میں یہ کہتے رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا سوابدیدی اختیار نہیں ہے کہ وہ بینچ کی تشکیل کریں، کیونکہ جب لا امینڈمنٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان اپنے دیگر ساتھی ججز کے کمیٹی کی تشکیل دیں گے۔ کمیٹی کی تشکیل کے بعد کمیٹی فیصلہ کرے گی یہ کون سا کیس کہاں پہ لگے گا، اور جو بینچ کے حوالے سے کمپوزیشن ہے، بینچ کی تشکیل ہے، وہ بھی وہی کمیٹی کرے گی۔ تو ابھی فی الحال دو اب جج صاحبان غلام جو ہیں مرتضیٰ اس کے انہوں بعد نے اب کیا ہوگا؟ کیونکہ دو ججز کی جانب سے تو اعتراض اٹھا دیا گیا، تو اس کے بعد اب بینچ بھی ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ سے بینچ تشکیل دیا جائے گا؟ جی بالکل، جس طرح سے ابھی یہ بینچ جو ہے وہ اس کی تشکیل کے اندر اعتراضات آئے ہیں اور بینچ جو ہے وہ شرنک ہوا ہے، 7 رکنی اب رہ گیا ہے پیچھے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جو آنے والے دن ہیں اس میں دوبارہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو مزید چلاتی ہیں یا اس کیس کے سماعت کے لیے الگ سے کوئی بینچ بنایا جاتا ہے۔ لیکن آج یہ بات تو واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا پہلی دفعہ 9 رکنی بینچ بنا اور چلیں، اس کو غلام اس کی مرتضیٰ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔